ناظرین، دنیا میں آپ کی سب سے بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ جب صحت ساتھ چھوڑ دیں تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاؤ گے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا۔ جو ہر کسی کو معاف کرنے والا ہو، سب سے زیادہ سکون اسی کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں سرخ ذرات کی کمی ہے۔ اگر باہر کسی بیماری کے وزن کم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا میٹھا بولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر کمر اور جوڑوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر مریض کی نیند پوری نہ ہو تو کوئی دوائی درست طریقے سے اثر نہیں کرتی۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل بیٹھے رہنے سے جسم میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کے جسم کو زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ زبان کو ہمیشہ لذیذ نہیں لگتی۔ ناظرین، صبح کے وقت کھجور کھانا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں سستی محسوس ہو تو وضو یا غسل کر لے، سستی دور ہو کر تازگی محسوس ہوگی۔ روزانہ چند منٹ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ لیمو اور شہد کا استعمال ہاضمے کو صاف کرتا ہے اور سکن کو نکھارتا ہے۔ جب کوئی نیک انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑے گے اور سلام کرے گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنی کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھے گے۔ ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کی غموں سے آیا ہے۔ ناظرین، موت دنیا کی غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ اے اللہ، موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ مومن کو جب تک موت نہیں آتی وہ اللہ اور رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا اور نہیں جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور موت کے ذریعے اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے، اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مقام و زمان کی کوئی قید نہیں ہے عیش و آرام کرتا ہے۔ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور فراق سے تعبیر کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سام کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سام اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ناظرین، جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ وہ بے خوابی یا کسی خفیہ بیماری کا شکار ہے۔ جو لوگ رات کو 8 گھنٹوں سے کم نیند لیتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کے اندرونی سوجن، درد اور زخموں کے لیے سہل علاج ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد چہرے پر بار بار ہاتھ لگانے سے دانے اور الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔ تربوز کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض، جلن اور بدہضمی ختم ہوتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہر روز 5 بادام کھانے سے ذہن تیز اور نظر بہتر ہوتی ہے۔ پھل اور سبزیاں انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہیں اور دل کو صحت مند رکھتی ہیں۔ بے وقت نیند موٹاپے، چڑچڑے پن اور کمزوری کی اصل جڑ ہے۔ دریا کے کنارے گہرے سانس لینے سے دماغی سکون اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں چربی کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیمو اور ادرک کا رس ملا کر نہار مفید۔ اگر دل گھبرائے تو قرآن کی تلاوت کرے، فوری سکون ملے گا۔ چھوٹے بچوں کو ڈرانے سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر منفی اثر پڑتا ہے۔ شوگر کے مریض روزانہ 10 منٹ ہلکی چہل قدمی کرے، انسولین قدرتی طور پر فعال ہوگی۔ ناظرین، رات کو جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا دل و دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ دوپہر کو سستی محسوس ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور پانی پینے کی مقدار بڑھا دیں۔
دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری تک غائب ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے معدے کے تمام اعضاء فعال ہو جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی 5 نشانیاں۔ یہ لوگ تبدیلیوں اور چیلنج سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو جلدی قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کی کنٹرول میں نہ ہو بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ناظرین، زیتون کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ تیز مرچ مسالے معدے کو کمزور اور جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے نیچے کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ باسی کھانے خاص طور پر چاول اور لوبیا وغیرہ کو بار بار گرم کرنے سے زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہری مرچ کھانے سے جوڑ مضبوط اور پٹے طاقتور ہوتے ہیں۔ ابو بکر الوراق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بیٹی تھی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ وہ 10 سال کی تھی۔ میں تمنا کرتا تھا کہ وہ فوت ہو جائے، بس وہ فوت ہو گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ گویا قیامت کا دن ہے اور سب بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ میرے مرنے کی خواہش کرتے تھے۔ ناظرین، زندگی میں رات بڑی ضروری ہے جو دن کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات بڑی ضروری ہیں جو آپ کو سلجھانے آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں۔ مشکلات دائمی نہیں ہوتی۔ مہمان کی صورت میں کسی کو بھی میزبان بنا لیتی ہیں، لیکن میزبان کو میزبانی کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کئی مشکلیں زندگی کو خزان رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ کئی لوگ مشکلات میں اس خرگوش کے مثل ہوتے ہیں جس کے سر مبارک پر بیر گرتا ہے تو آسمان کے گرنے کا اعلان کر دیتا ہے، ڈر جاتا ہے، سمجھاتا ہے، حالانکہ ایسا معاملہ قطعاً نہیں ہوتا۔ مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے سوچ کو مثبت بنانا ہوتا ہے۔ عروج، زوال، آسانیاں مشکلات زندگی کا حصہ ہے۔ مشکل اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی مصیبت یا برائی نہیں۔ مشکل انسانی زندگی کے لیے ایک ترقیاتی کورس ہے۔ اگر تم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، تو یقین رکھو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جو دل صاف رکھتے ہیں ان کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے رحم کے سائے میں ہوگے، جو بندے پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کی سوال جواب ہو جائے تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو، پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی پگھلانے کا سب سے شاندار اور انتہائی آسان ترین طریقہ یہ قہوہ چند دن استعمال کریں اور پھر دہ کی چربی ایسی پگھلے کی جیسے گرمی میں برف۔ دھند کو اندر کرنے کے لیے انسان سخت ترین ورزش بھی کرتا ہے اور بازار سے لے کر ادویات بھی کھاتا ہے، لیکن مقصد پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا نہ تو فوری فائدہ نظر آتا ہے نہ دھند والے دل جمی سے یہ معمول اختیار کر پاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ہر انسان کے لیے جس کی دھند مسئلہ بن جائے، وہ یہ قہوہ چند دن پیے گا تو دھند گھٹنا شروع ہو جائے گا
5 ग्राम ज्वाइन, 5 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब आधा पानी रह जाए तो उसे नीम गर्म पी लें। सुबह शाम ये कहवा पीने से चंद दिन में महसूस होगा कि पेट अंदर जा रहा है। इस कहवा में कुदरती तौर पर ऐसा तासीर पाया जाता है जो मैदा में आंतों का फैल दुरुस्त करते हैं और इजाफी चर्बी को तेजी से जायल करते हैं। नाज़रीन, हल्दी के हैरत अंगेज फवाइद। सिर्फ 10 मिनट आंखों के गिर्द हल्दी लगाए रखने का ऐसा फायदा कि जानकर आप आजमाए बाहर न रह सकेंगे। आप हल्दी के फवाइद से बखूबी आगाह होंगे, लेकिन अगर उसे सिर्फ 10 मिनट तक आंखों के गिर्द लगाया जाए तो आंखों के हल्के दूर हो जाते हैं। आपको बस ये करना है कि हल्दी को आधा चीका चम्मच लेमू के रस, चुटकी भर बेसन और 1 चीका चम्मच टमाटर के रस में मिलाना है और इस पेस्ट को आंखों के गिर हल्कों पर 10 मिनट तक लगाना है। चंद दिन तक इस तरह हल्दी लगाने से आपकी आंखों के गिर हल्के गायब हो जाएगी। औरतों के चंद अहम अमराज। जब एक लड़की बुलुआत की उम्र को पहुंचती है तो उसमें नस्वानियत कुदरती तौर पर बढ़ना शुरू होती है। बुलुआत 12 साल की उम्र से शुरू होती है। औरतें मर्दों की निस्बत जल्दी जवान होती हैं। अब इस बुलुआत में औरत को सबसे पहले हर महीने के चंद दिन अय्याम की तकलीफ होती है। आम अल्फाज में बात करूं तो हैज या फिर इलाज शुरू होते हैं। हर औरत में इसका मुख्तलिफ सर्कल होता है। 3 दिन से लेकर 11 दिन तक ये सर्कल चलता है। हैज 7 दिन से ज्यादा हो तो शरीयत के इस्तिलाह में उसे इस्तिहाजा कहा जाता है। वो कुदरती तौर पर तय होता है कि इस औरत को कितने दिन हैज आते हैं। हैज का आना कुदरती तौर पर अलामत होती है कि ये औरत माँ बन सकती है। और इसके अलावा फिस्तान, जिसे नुस्वाने हुस्न कहते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं। अब या तो शुरू से ही या बाद में हार्मोन्स की खराबी की वजह से अक्सर औरतों को पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, या दिन ऊपर नीचे या दिन कम या ज्यादा होते रहते हैं। इसकी वजह से फिर दूसरी बीमारियां शुरू होती हैं जिसमें लिकोरिया सरफरस्त है। इसी तरह इसकाते हमल, रहम जिसे भी जाना कहते हैं, उसमें फानी या खून की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं जिसके बायस रहम की रसूलियां बनना शुरू हो जाती हैं। याद रखें, इस मरज की सबसे पहले नौयत हार्मोन्स की खराबी की वजह से शुरू होता है। पीरियड्स की खराबी का मरज अक्सर खानदानों में ये कसरत से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा होता है। इसका वाहिद हल शादी खानदान से बाहर करनी चाहिए जिससे अगली नस्ल इस मरज से छुटकारा पालेगी। अब होता क्या है, अक्सर औरतों को पहले तो पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, या दिन ऊपर नीचे या दिन कम ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज जन्म लेते हैं। सबसे पहले उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब गंदगी वजूद से निकलेगी ही नहीं तो जिस्म पर चर्बी की मिकदार बढ़ती जाएगी। मरीज को जब हैज के खून का सही तरीके या कुल कर इखराज नहीं होगा तो मुमकिन है कि शदीद दर्द में मुब्तला हो जाएगी। अब एक सिम्मत इसके उलट है, अक्सर औरतों को हैज का खून इतना ज्यादा खारिज होता है जिसकी वजह से जिस्म में डाल तबीयत बोझल वजन में कमी, गोश्त जिस्म से दिन ब दिन गायब हो जाता है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आंखें नीम कुली नीम बंद, सर दर्द, चरचरापन, ज़हनी आर्जे में मुब्तला, डिप्रेशन, हाजमा खराब, खून की कमी, जिस्म में शदीद दर्द का एहसास होता है, फंडलियों और कमर दर्द, पट्टों का खिंचाव वगैरह, ये सब अलामत होती हैं। अब जिस औरत को अय्याम खुलकर नहीं आते, गंदगी अंदर रह जाती है, उनका हाजमा खराब और कब्ज शुरू हो जाती है। इस तरह शदीद सर दर्द, हर वक्त दिल खराब, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, हर वक्त गुस्सा सर पर सवार रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, हर वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे पेट में किसी चीज का गुच्छा बना हुआ है। तेजाबी मादे कसरत से पैदा होते हैं जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता बादी बवासीर की शिकायत शुरू हो जाती है। हैज के सही इखराज न होने की वजह से बेशतर रहम में पानी या खून की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं या रहम की रसोली बन जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रसोली बच्चेदानी के मुंह पर बन जाती है जिससे स्पर्म बच्चेदानी तक पहुंच नहीं पाते और हमल नहीं हो पाता है, या बच्चेदानी की शरियानें बहुत तंग हो जाती हैं। मर्द अपने मर्दानगी में कमजोर अपने मैदे की वजह से होता है और औरत का मैदा तब खराब होता है जब उसको हैज ठीक नहीं आता या लिकोरिया के मरज में मुब्तला हो। लिकोरिया गंदा मवाद कच्चा पानी होता है, बिल्कुल वैसे जैसे मर्दों को जरियान का मरज होता है। ये सफेद जर्दी माइल हल्का जर्द रंग में होता है, जैसे मर्दों में हर वक्त बगैर इरादे मनी के कतरे निकलते हैं।
ویسے ہی عورتوں میں مرض لیکوریا ہے۔ ایلوپیتھک انگریزی طریقہ علاج میں ڈاکٹر حضرات لیکوریا کو تو مرض سمجھتے ہیں، لیکن جریان کو مرض نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں ایسے خطرناک مرض ہیں جو مردوں اور عورتوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جریان مردوں کی جوانی ختم کر دیتا ہے، مرد کی قوت و پاور کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی لیکوریا عورت کی ہڈیوں سے گودا کھینچ لیتا ہے، عورتوں کی نسوانیت ختم کر دیتا ہے۔ اب اس مرض کا شکار مریضہ کی طبیعت ہر وقت بوجھل ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، فنڈلیا اور کمر میں شدید درد، قبض، بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، نسوانی حسن کی کمی، پستانوں کا سائز نہیں بڑھتا، پستان لٹک جاتے ہیں اور چوٹے رہ جاتے ہیں، رحم کے ریشے کمزور ہو جاتے ہیں، دوران ہم بستری شدید تکلیف ہوتی ہے، مریض دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے، کھایا پیا لگتا نہیں۔ ان تمام حالتوں میں مریض کو چاہیے کہ بر وقت معالج کی طرف رجوع کرے۔ ناظرین، توبہ اور استغفار میں فرق اور فوائد۔ توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا توبہ ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ گناہ کرنے سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔